بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. نارب تیری روح کو تسکین ملے گی، تو درد کے لمحات میں قرآن پڑھا کر آ جائے گا تجھ کو جینے کا سلیقہ، تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر. اور اللہ نے کیا کیا نعمت نہیں بخشی، فرصت جملے کبھی سورہ رحمان پڑھا کر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. واجب الاحترام حاضرین محفل، ناظرین کرام، سامعین محترم، میرے ہم مکتب، ہم سفر اور آخرت کی جانب ہم منزل ساتھیوں، اللہ رب العزت کا شعوری طور پر شکر ہم پر واجب ہے، جس نے ہمیں اس کام کے لیے منتخب کیا کہ ہم اس کے کلام مجید کو سیکھیں اور سکھائیں. اللہ رب العزت نے انسان کو سینکڑوں نعمتیں عطا کی اور ہر نعمت کا شکر ادا کرنے کی الگ الگ صورت. اگر اللہ رب العزت نے کسی کو علم کی نعمت عطا کی تو اس پر واجب ہے کہ وہ علم کو تقسیم کرے. اسی طرح اللہ رب العزت نے کسی کو مال کی دولت عطا کی اس پر واجب ہے کہ مال کی تقسیم کرے. تو علم تقسیم کرنے کا الگ طریقہ اور مال تقسیم کرنے کا الگ طریقہ. اسی طرح اللہ رب العزت نے جس کو صحت جیسی نعمت عطا کی تو وہ اپنے جسم کا صدقہ ادا کرے، اللہ رب العزت کے حضور نوافل پڑھے، اللہ رب العزت کی راہ میں نکلے، دین و تبلیغ کرے، اپنے جسم کو استعمال کرے. تو ہمیں اللہ تعالی نے علم کی دولت سے نوازا. اور پھر دنیا میں کئی علوم ہیں. ہمارے معزز علماء کرام دنیا کے تمام علوم کو علوم نہیں کہتے بلکہ فن کہتے، ماں سوائے قال اللہ و قال الرسول کی جتنی بھی باتیں ہیں وہ علم کہلاتی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ انجینئرنگ علم نہیں، وہ فن ہے. ڈاکٹری کرنا علم نہیں، فن ہے. مستری کا کام کرنا علم نہیں، فن ہے.
لیکن قال اللہ و قال رسول کی تعلیم پڑھنا اور پڑھانا یہ فن نہیں، یہ علم، اور یہ وہ علم ہے جس کی برکت سے اللہ رب العزت دنیا بھی نوازتے ہیں اور آخرت بھی نوازتے ہیں۔ البتہ دنیا چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ایک مرتبہ ادا ہو گیا کہ مومن کے لیے قید خانہ ہے، تو اس لیے دنیا میں مومن ٹھاٹ باٹ کے ساتھ نہیں رہتا، سادگی در سادگی اختیار کی۔ میں نے آپ کے سامنے اسی لیے آیت پڑھی تھی، فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون، تم مجھے یاد رکھو اور میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور تم میرا شکر ادا کرو اور میری نعمتوں کی تکفیر نہ کرو، میری نعمتوں کا کفر نہ کرو۔ تو کفر کی یہ صورت کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمت کو نعمت ہی نہیں مانتے، یہ بھی کفر ہے۔ لیکن اللہ کی کسی نعمت کو نعمت نہ سمجھنا یہ بھی کفر ہے۔ تو ہم واپس آئیں گے اپنے سبق کی طرف۔ ہم آخری سپارے کی تیسری سورت سورہ عبس کی 16 آیات پڑھ چکے ہیں۔ آج ہمارے سبق کا آغاز سورہ عبس کی 17ویں آیت سے ہوگا۔ میں اپنی پرانی بات ایک مرتبہ پھر دہراتا چلوں کہ اب آپ اپنی زبان کو خاموش نہ رکھیں، اب آپ کے سبق دہرانے کا وقت۔ ہاں، جہاں سمجھ نہ آئے سوال کریں، پوچھیں، سمجھیں اور ہمارے ساتھ چلنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اس طرح یہاں ہم ایک ساتھ اکٹھے ہو کے بیٹھتے ہیں، اللہ جنت کے باغوں میں بھی ہمیں ایک ساتھ بیٹھنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ تعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحيم، قتل الانسان ما اکفرہ، قتل الإنسان ما أكفره، من ای شیء خلقہ، من أي شيء خلقه، من نطفہ من نطفة خلقه فقدرہ، خلقه فقدره، ثم السبیل یسرہ، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم أماته فأقبره، ثم أماته فأقبره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره، ثم إذا شاء أنشره، كلا لما يقض ما أمره، كلا لما يقض ما أمره. سبق کے قانون دہراتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ سبق آگے چلانا ہے کہ نہیں۔
निज़ाम अल-इब्दाल तकरीबन 8-9 आयात में है, इसलिए हम यहाँ पर वक़्फ़ करेंगे। तो क़ुतिल इंसान, काफ मुतहर्रिक, ता मुतहर्रिक, लाम मुतहर्रिक और अगला नाम साकिन। साकिन हर्फ हमेशा पहले वाले मुतहर्रिक हर्फ का मुमताज है। उसके बाद इंसान, हमज़ा ज़ेर नून, इन नहीं पढ़ना, इन पढ़ना है। बोलने की दूसरी सूरत यानी इख्फा करें। सीन ज़बर अलिफ, अलिफ कौन सा आया? अलिफ मद्दा, ठीक है। उसके बाद नून मुतहर्रिक, इंसान। फिर पढ़ेंगे मा, मीम ज़बर अलिफ, अलिफ मद्दा की, उसके ऊपर छोटी मद, तो ये टोटल हुए 4 अलिफ। तो माँ को हम जमा करेंगे 4 अलिफ के बराबर। यहाँ पे एक नुक्ता शायद पहले भी जिक्र हुआ था कि कुरान मजीद में मद के बाद 95% हमज़ा मिलेगा। हर मद के बाद 95% जब भी मद होगी उसके बाद आपको हमज़ा मिलेगा। तो यहाँ पे भी हमज़ा ज़बर काफ साकिन, और ये बारीक काफ है, इसलिए इस पर कलकला नहीं करें। कलकला हमेशा 2 नुक्तों वाली या मोटी काफ पे या पुर काफ जो भी कहें, आपने याद ये रखना है कि कश वाली काफ पे कलकला नहीं। फा ज़बर फा, हा ज़बर हा, रा। हा ज़बर हा रा पढ़ेंगे जब वक़्फ़ करना। अगर वक़्फ़ नहीं करना तो फिर जो लिखा है यदि हाँ पे उसको पूरे एक अलिफ के बराबर लंबा करें। उसके बाद है मीम ज़ेर नून, मीम नून साकिन, लेकिन यहाँ पे इख्फा भी नहीं होगा और वरना भी नहीं होगा। वजह क्या है? मीम ज़ेर नून मीम पे होना क्यों नहीं? आगे हमज़ा है और हमज़ा हरूफ हल्की में से, आगे हमज़ा है और हमज़ा हरूफ हल्की में से है। हरूफ हल्की टोटल 6 हैं, लेकिन 5 गुन्नों को ख़त्म करते हैं। नून साकिन, मीम साकिन और 3 तनवीन है। समझ आई? 2 ज़बर, 2 ज़ेर, 2 पेश और नून साकिन और मीम साकिन के बाद हरूफ हल्की के 6 हरूफ में से कोई भी आ जाए, ठीक है। हरूफ ख़त्म करने वाले 6 हैं और ख़त्म होने वाले 5 हैं। तो यहाँ पे मेन का होना इसलिए नहीं होगा कि आगे है ज़बर या अश। वैसे तो ज़बर या होता है आई, लेकिन हम पढ़ते हैं कि शद हमारे कई कानूनों को तोड़ दिया और एक अपना कानून लागू कर दिया। यहाँ पे वही बात, पूरे कुरान में मजीद में जब भी हमज़ा ज़बर या साकिन होगा तो आई पढ़ेंगे। शद आके इस कानून को तोड़ेगी कि हमज़ा ज़बर या आई नहीं पढ़ा जाएगा, हमज़ा ज़बर या आइश पढ़ा जाएगा। और फिर याद शी ज़बर या शई। अब यहाँ पे जो कि शद नहीं है तो या का जो कानून है वो मुकर्रर होगा, वो मबनी होगा, जो यानी कानून बना हुआ वही चलेगा। उसके बाद है जी हमज़ा 2 ज़ेर इन, और हमज़ा 2 ज़ेर इन का भी गुना हरूफ हल्की की वजह से ख़त्म हुआ। तो मेन पे भी गुना नहीं करना और शई इन पे भी गुना नहीं करना, सिर्फ हरूफ हल्की की वजह से। अगर हरूफ हल्की ना होते तो मेन पर भी गुना करते और शई इन पर भी गुना करते। और गुने की मिकदार क्या है? 1 अलिफ के बराबर नाक में आवाज़ छुपाने को गुना कहते हैं, यानी तनवीन कहते हैं, ठीक है। या 1 अलिफ के बराबर नाक में आवाज़ छुपाने को तनवीन यानी कि गुना कहते हैं। जो भी आप याद रखना आसान हो उस तरह। उसके बाद है जी खलक़ा, क़ा ज़बर क़ा, लाम ज़बर खला, क़ा ज़बर क्या बना? जब तक ज़बरे हैं तो हम उसको लंबा नहीं करते, ठीक है। क्योंकि हमने पढ़ा था कि कोई भी हरकत लंबी नहीं होती अगर उसके साथ उसकी शर्त ना हो। तो खलक़ा हम लंबा नहीं कर रहे,
کیونکہ زبر کے بعد والی شرط کیا ہے؟ کیا ہوگا تو لمبا ہوگا، الف ہوگا تو لمبا ہوگا، ٹھیک ہے؟ کچھ لوگ یاد کرنے کے لیے الف ساکن بھی کہتے ہیں، لیکن الف ہمیشہ ہوتا ہی ساکن، اگر الف کے اوپر کچھ بھی آ جائے تو وہ الف رہتا ہی نہیں ہے، بلکہ کیا بن جاتا ہے؟ حمزہ۔ اس لیے خلق، اس کے بعد ہے جی میم زیر نون من، اور یہاں پہ ہم پہلا نون چھوڑ کے دوسری کی طرف جائیں گے، وجہ کیا ہے؟ شد۔ ہم نے پڑھا تھا کہ جزم اور شد جب بھی مقابلے میں آئیں گے تو شد جیتے گا اور جزم ہارے گا، تو دوسرا نون میم کو اپنی طرف کھینچے گا اور من بنے گا، نون کیا ہو جائے گی؟ مشدد، نون کیا ہو جائے گی؟ مشدد۔ اس کے بعد نون متحرک کہلائے گی، سمجھ آئی؟ پہلا نون مشدد کہیں گے، جب بھی کسی حرف پہ شد اور حرکت ہو تو پہلے ہم مشدد کہیں گے پھر حرکت والا کہیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بنا من، اور نون پہ پیش جو ہے اس کو میم زیر نون من، نون پیش نون نہیں پڑھ سکتے کیونکہ آگے جو حرف ہے وہ ساکن ہے، اور ساکن حرف پچھلے متحرک حرف کا محتاج۔ اگر آپ جوڑ نکالتے ہوئے میم زیر نون من اور نون پیش نون، من نون پڑھ لیں گے تو تا کو کیا کریں گے؟ تا کو چھوڑ بھی نہیں سکتے، تا کو پڑھنا بھی لازمی ہے، اور چھوڑیں گے تو تحریف بالقرآن کے مرتکب ہو، کس چیز کے؟ تحریف بالقرآن، قرآن مجید میں تحریف کرنا، اس کے مرتکب ہوں گے اور دار اسلام سے خارج، ٹھیک ہے؟ یعنی ایک فا کو اگر پچھلے حرف کے ساتھ ملا کے نہ پڑھے اور فا کو چھوڑ دیں تو چھوڑا تو آپ نے ایک حرف، لیکن آپ نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا خسارہ کیا، تو ہر چھوٹی چیز کو چھوٹا نہیں سمجھا جاتا۔ یہاں پہ شعر میرے ذہن میں آیا کہ دیہاتی دوست جب شہر میں جاتے ہیں تو کچھ پیچھے سے ملنے جاتے ہیں تو ان کو کسی نے پہچانا نہیں، جان بوجھ کے نہیں پہچانا، پتہ چل گیا کہ میرے گاؤں سے آئے لوگ ہیں، لیکن اس نے پہچانا نہیں، ان کو عزت نہیں دی، تو ایک دیہاتی دوست نے اس کو کہا تھا کہ جب نئے یار ملیں پرانے بھول مت جانا، جب نئے یار ملیں پرانے بھول مت جانا، سوئی کی جگہ تلوار کام نہیں کرتی، سوئی کی جگہ تلوار کام، اب سوئی کتنی ہوتی ہے اور تلوار کتنی ہوتی ہے؟ سوئی اور تلوار کا کوئی مقابلہ ہے نہیں، لیکن جب سوئی کی ضرورت پڑ جائے گی تو سوئی ہی چاہیے، آ رہی سمجھنا؟ تو جب پرانے دوستوں کی ضرورت پڑ جائے گی تو پرانے دوست ہی چاہیے، نئے کام نہیں آتے۔ خیر یہ تو وقتی بات آئی، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی چھوٹی چیز چھوٹی نہیں ہوتی، اور اگر آپ کو چھوٹی لگ رہی ہے، مثال کے طور پہ ایک بندہ صحت مند ہے اور وہ کبھی بیمار نہیں ہوا تو اس کو صحت کی نعمت چھوٹی لگنے لگتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس کو متضاد سوچو، اگر تمہیں ایک وقت کا کھانا ملتا ہے تو سوچو کہ اگر نہ ملتا تو کیا ہوتا، تب تمہیں ایک وقت کی روٹی کی قدر معلوم ہو جائے، ٹھیک ہو گیا؟ تو یعنی کسی بھی چھوٹی چیز کو چھوٹا نہیں جاننا چاہیے۔ آگے ہے جی من نطفتن، تا دو دیر تین، اگر تو یہاں پہ رکیں گے تو پھر تو گول تا کا قانون نافذ ہوگا، جو ہی تا ساکن ہوگی تو کیا بن جائے گی؟ من نطفہ، کیا بن جائے گی؟ من نطفہ، من نطفہ۔ لیکن اگر ملا کے پڑھیں گے تو من نطفتن نہیں پڑھنا کیونکہ آگے حرف نہیں، ٹھیک ہے؟ اس کو کہتے ہیں اظہار تنوین، یعنی صرف ظاہر کرنا ہے کہ تنوین لکھی اور آگے چل پڑا، من نطفتن خلقہ مقدر۔ اگر پوری تنوین پڑھیں گے تو پھر پڑھیں گے من نطفتن خلقہ، لیکن ہم نے صرف اظہار تنوین کرنا ہے کہ تا دو دن تین لکھا اور آگے چلیں گے تاکہ تنوین ضائع بھی نہ ہو اور تنوین کو پڑھے بھی نہیں، تنوین کو پڑھیں گے تب بھی گناہ ہے اور بالکل چھوڑ دیں تب بھی گناہ۔
بہتر یہ ہے کہ یہاں پہ وقف کیا جائے. خلقہ فقدرہ، فقدرہ میں دال کیا ہے؟ دال کیا ہے؟ کلکلہ کی کیا شرطیں پڑی؟ یہ قاف قاف با جیم دال، یہ کلکلہ کب ہوگا؟ جب ساکن ہوگی. جب ساکن ہوگا. یہاں پہ دال کیا ہے؟ مشدد. ساکن ہے فقط ہوگا. ٹھیک ہے، اگر ساکن کریں گے تب بھی فقد کلکلہ نہیں ہوگا. سمجھے؟ فاد بفا زبردار قد فقد بنتا ہے، لیکن یہاں پہ فقد کلکلہ نہیں ہوگا اگر رکے بھی صحیح. کیونکہ ابھی جو ایک منٹ پہلے بات ہو رہا ہے کہ شاد ہمارے بہت سارے قانونوں کو توڑ دیا ہے، تو یہاں پہ کلکلے کا قانون بھی توڑے گی اور کلکلہ ہوگا فقد. کیا ہوگا؟ فقد، فقد نہیں. آج سمجھ، شاد والی دال ہونے کی وجہ سے فقد نہیں پڑھنا. اول تو یہاں پہ خیر رکن ہی نہیں ہے، کیونکہ رکنے کی اصل تو صورت وہاں پیدا ہوتی ہے جہاں پہ سانس ٹوٹ رہا ہوتا ہے. لیکن پھر بھی قانون آپ کے ذہن میں ہوگا. ہم جب آخر میں پہنچیں گے تبت یدا ابی لہب وتب پہ، وہاں وتب نہیں ہے، وہاں پہ با مشدد ہے. ٹھیک ہے، کلکلہ ہو. کلکلہ کریں گے اور پڑھیں گے وتب. سمجھے؟ البتہ آگے جو آیت ہے، اس سے اگلی جو اسی صورت کی 4 آیتیں ہیں ان پہ کلکلہ ساکن ہوگا، ان پہ کلکلہ نارمل حالت میں ہوگا، کیونکہ ان پہ شد نہیں. تو شد کی ایک بہت بڑی پاور ہے جو ہمارے بہت سارے قانونوں کو تبدیل کرتی ہے. البتہ یاد رکھنا تبھی ممکن ہے جب آپ ان کو دہراتے رہیں. اس کے بعد جی ثم السبیلا، میم مشدد، میم مشدد پچھلے آپ سے ملانا لازمی، 2 دفعہ پڑھنا لازمی، زور سے پڑھنا لازمی. اور یہاں پہ چوتھی شرط بھی پائی جا رہی ہے کہ اگلے حرف سے ملانا بھی لازمی. تو میم مشدد کا اور نون مشدد کا ایک اور قانون بھی پڑھا تھا. نون مشدد اور میم مشدد کا کیا قانون ہے؟ ان پہ ہر حالت پہ ہونا ہوگا، چاہے حروف ہلکی ہو یا نہ. یہاں پہ نہیں ہے خیر، پھر بھی ہمیں یاد ہونا چاہیے کہ حروف ہلکی ہوتا تب بھی ہم ہونا کرتے. ٹھیک ہے، ثم السبیل یسر ہو گیا. آگے اگلی ثم پہ اب حروف ہلکی آ گیا، ثم کے بعد حمزہ آ گیا. لیکن ہم نے حروف ہلکی نہیں دیکھنا، بلکہ نون مشدد اور میم مشدد پر ہر حالت میں غنہ کرنا ضروری ہے. تو آپ پڑھیں گے ثم اماتہ. آگے ہے جی فاقبر. کیا ہے؟ یہ آیت میں نے آپ کو ایک دفعہ پڑھائی، تو کچھ ساتھی نے کلکلہ نہیں کیا، دوبارہ پھر پڑھائی. فاد برفا حمزہ پر قاف، حمزہ پر قاف عق. ٹھیک ہے، حمزہ پر قاف عق. فاد برفا عقبہ، حمزہ پر ہا عقبہ. ٹھیک ہے، تو اسی آیت نمبر 17 میں ہم نے پڑھا تھا اکفارا، اور یہاں پہ پڑھ رہے ہیں فاقبارا. تقریباً ایک جیسے لفظ ہے، لیکن وہاں پہ کاف باریک اور یہاں پہ کاف اور، اس لیے اس پہ کلکلہ کرنا ہے. جب بھی ساکن ہوگی کلکلہ کریں گے. اس کے بعد پھر ثم کے بعد حروف ہلکی ہے، لیکن پھر ہم اسی قانون کی تحت اس سے ہونا لازمی کریں گے. اذا شاء انشر. اذا شاء الگ لفظ ہے اور انشر الگ لفظ ہے. ٹھیک ہے، تو جلدی پڑھنے میں اذا شاء انشر کو الگ الگ فرق پڑھیں تاکہ پتہ چلے کہ یہاں پہ 2 ہیں. اور شاء کی جو مد ہے یہ چھوٹی ہے کہ بڑی؟ بڑی. کیا ہے؟ بڑی ہے. بڑی. ٹھیک ہے، چھوٹی مد ہم نے پڑھی ہے آیت نمبر اس سے لیا آیت نمبر 23. ما امر کے اوپر جو مد ہے یہ چھوٹی ہے، اور یہاں پہ اذا شاء کے اوپر جو مد آ رہی ہے یہ بڑی. یہاں پہ تھوڑا سا نا باریک اور موٹے کا فرق رکھا ہے، ورنہ چھوٹے اور لمبے ہونے کا بھی فرق ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو مدوں کے 2 طرح کے فرق ہوتے ہیں، دونوں آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے. اس کے بعد ہے جی کلا لما یقض.
لما لا زبر بھی لم بھی زبر الف میم مشدد کا غنہ کریں گے اور فیم بھی زبر الف ما میں الف مدہ پڑھیں گے اور یاقوزی میں یا زبر قاف یا یا زبر قاف یاقو واضح جی یاقوزی اور ما امارا ما پہ 3 الف کے برابر مد کریں. آپ دیکھیں کہ اذا شاء کے بعد بھی مد کے بعد ہم نے حمزہ پڑھا اور یہاں پہ ما امرا کی ما کے بعد بھی ہم حمزہ پڑھا. تو ہمارے آج کے سبق میں ہر مد کے بعد کیا پایا ہم نے حمزہ. ٹھیک ہے. اس کے بعد آیا تھا جی فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ. اس میں یا زبر نون پہ کیا ہوگا؟ جیت پڑھی نہیں ہیں اچھا نہیں پڑھی. ٹائم میرے خیال میں میرا مکمل ہے اس لیے بہتر ہے کہ ہم سبق کو یہیں پہ کور کریں کیونکہ پھر سبق بیچ میں چھوڑنے کا مزہ نہیں آتا. خیر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ لیا کریں, جو آپ کے ذہن میں الجھن ہو اس کو درست کر لیا کریں. اور قرآن مجید کو اس کی جس طرح ادائیگی ہے اسی طرح پڑھنا ضروری ہے. من نطفۃ خالقہ کیا ہے؟ حرف حل کی ہے. کیا ہے؟ حرف حل کی ہے. جب میں پھر دہراتے چلوں کہ من نطفۃ خلقہ پڑھیں گے تو دن پہ غنہ نہیں کرنا, اور اگر آپ رکیں گے تو آٹومیٹیکلی ہے کہ جس حرف پہ بھی ہم نے رکنا ہے اس کو ساکن کرنا لازمی ہے. اور گول تاک جو ہی ساکن کرتے ہیں تو وہ ہاں بن جاتی ہے. اچھا یہاں پہ جو ہے من نطفۃ کا 2 دن قرآن مجید میں بہت سارے مقام پہ ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ, دونوں پہ زبریں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ کی تاء پہ بھی اور وَآتُوا الزَّکَاةَ کی. تو جس بھی تاء پہ وقف کریں گے وہ ہاں بن جائے گی. وقف کریں گے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ. ٹھیک ہے. اسی طرح 2 پیشوں کی اگر بات ہو تب بھی, کیونکہ ہم نے جب بھی کسی حرف کو ساکن کرنا ہے تو ساکن کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اوپر ہم جزم لگائیں. ٹھیک ہے. اور کبھی بھی ساکن کے ساتھ کوئی بھی اور حرکت شامل نہیں ہو سکتا. اگر پورے قرآن مجید میں اسی پہ آ جائے ایک دفعہ اگلی سورت کھولے سورہ کوبرت پہلی آیت, دوسری آیت, تیسری, چوتھی, 5ویں, 6ویں, 7ویں, 8ویں, 9ویں, 10ویں اور 14 نمبر آیت تک. 14 نمبر آیت تک ہر جب آیت ختم ہو رہی ہے اس کا آخری حرف ساکن ہے. کیا ہے آخری حرف؟ تو ساکن جس بھی حرف پر ہوگا اس کے ساتھ کوئی بھی دوسری حرکت نہیں آ سکتی. مثال آپ کو دوں کہ اگر یہ 14 کی 14 تائیں مشدد ہوتی, کیا ہوتی؟ مشدد ہوتی, تو ان کے ساتھ زبر زیر پیش بھی آ سکتی ہے, 2 زبر 2 زیر 2 پیش بھی آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن ساکن کے ساتھ دوسری حرکت نہیں آ سکتی. لیکن آپ میری بات سمجھیں کہ اگر یہ 14 کی 14 تا متحرک ہوتی, کیا ہوتی؟ متحرک, اور ہم نے ان کو ساکن کرنا ہوتا تو ہمیں وہ تمام ان کی حرکتیں بھی ڈالنا پڑتی اور اس طرح جزم لگا کے ساکن کرنا پڑتا. یعنی جب حرف ساکن ہوگا تو پھر ساتھ دوسری حرکت ہم نہیں لگا سکتے. اسی سے آگے آ جائیں آیت نمبر 15. آیت نمبر 15 کے آخری لفظ ہے جی بالخنس. کیا ہے؟ اور سین کے نیچے کیا ہے؟ زید. اور اگر ہم نے اس کو وقف کرنا ہے تو سین کو کیا کرنا ہوگا؟ ساکن. ساکن کے لیے کیا لگائیں گے؟ جزم. جو ہی جزم لگائیں گے زیر ختم. کیا ہو گیا؟ کیونکہ جزم کے ساتھ زیر نہیں رہ سکتی. یا تو جزم نہ لگائیں, ساکن نہ کریں, اور اگر جزم لگانی ہے ساکن کرنا ہے تو زیر یہاں نہیں رہ سکتی.
اور اس سے آگے آیت ہے، ٹھیک ہے آگے بھی ہے، اگلی آیت میں بھی چلو زیر ہے، اس سے آگے آ جائے واللیل اذا عسعس کے سین کے اوپر کیا ہے؟ زبر، اس کو بھی ساکن کرنے کے لیے کیا لگانا پڑے گا؟ جزم، جزم لگائیں گے تو زبر بھی ہے، مطلب کہ جب بھی کسی حرف متحرک حرف ہم نے ساکن کرنا ہے تو اس کو ساکن کرنے کے لیے ہم جزم لگائیں گے، اور جب بھی جزم لگائیں گے تو چاہے ایک حرکت ہے اور چاہے دو حرکتیں ہیں، یعنی دو زبر دو زیر دو پیش، چاہے اوپر والی ہے چاہے نیچے والی ہے، تو سب ختم ہو جائے گا۔ البتہ یہاں پہ جتنی بھی سین ساکن کریں گے سین سین ہی رہے گی، صرف گول تا کا یہ قانون ہے کہ گول تا پہ جب بھی وقف کریں گے تو وہ بن جائے گی ہاں۔ اس کے لیے پچھلی صورت پہ آ جائیں، پچھلی صورت پہ ہم پڑھیں گے آیت نمبر 38 39 40 41 اور 42، ان تمام کے آخر میں گول تا لکھی گئی ہے، کیا لکھی گئی ہے؟ گول تا، اور ان کے اوپر تقریباً دو پیشیں موجود ہیں، کیا ہے؟ دو پیشیں موجود ہیں، تو جب بھی دو پیشوں والی تا پہ وقف کرنا ہے تو وقف کرنے کے لیے ہم نے لگانا ہے جزم، اور جو ہی جزم لگائیں گے تو گول تا نہیں رہے گی بلکہ ہاں بن جائے گی، کیا بن جائے گی؟ ہاں۔ تو ساکن کرنے کا یہ قانون ہے، سمجھ آئی کہ کوئی بھی حرکت ساکن کے ساتھ دوسری نہیں رہ سکتی، اور گول تا کا صرف یہ قانون ہے کہ جب بھی ادھر وقف کریں گے تو اس کو گول تا بھی نہیں رہنے دینا، وہ ہاں میں تبدیل ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت میں جو سمجھانا چاہتا ہوں وہ سمجھا سکوں، اور آپ جو سمجھنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کا شرح صدر کرے، آپ اللہ تعالیٰ سینہ کھولے، آپ کا دماغ کھولے کہ آپ کے باتیں سمجھ آ جائیں اور قرآن مجید پڑھنے میں آسانی ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔